نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما بكم من نعمة فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، اور تمہارے پاس جو نعمت ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کی طرف پناہ لیتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون، پھر جب وہ تم سے برائی ٹال دیتا ہے تو اس وقت تم میں ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں تو کچھ فائدہ اٹھا لو، تو عن قریب تم جان جاؤ گے۔ ان تین آیات کا خلاصہ مختصر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے بدنوں میں جو عافیت، صحت اور سلامتی ہے، اور تمہارے مالوں میں جو نشو نما ہو رہی ہے، تمہارے پاس یہ سب نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، کسی اور کی طرف سے نہیں، کیونکہ ساری نعمتیں اللہ کے دست قدرت میں ہیں۔ جو جب تمہارے بدن کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور انہیں کوئی عارضہ لاحق ہوتا ہے اور تمہاری عیش و عشرت میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے تو صرف تم اس وقت دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہو، تم اللہ سے دعائیں مانگتے ہو اور اسی سے مدد طلب کرتے ہو تاکہ وہ تم سے تمہاری مصیبت دور کر دے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دوسری آیت میں کہ جس طرح انسان کو جب بدنی بیماریاں لگ جاتی ہیں تو اللہ رب العالمین ان بدنی بیماریوں کو دور کر کے عافیت عطا کرتا ہے، اور پریشانی اگر آ جائے، معاشی پریشانی، تو اللہ وہ ختم کر کے اور تم پر آنے والی جتنی مصیبتیں ہوتی ہیں وہ ٹال دیتا ہے، اور پھر تم میں سے ایک گروہ ایسا ہوتا ہے کہ جو غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہرانے لگ جاتا ہے، اور اس میں سے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو بتوں کی عبادت میں مشغول ہونے کے ساتھ بتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ان بتوں کے نام پر جانور بھی ذبح کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ جس نے ان کی مشکلات دور کر کے انہیں آسانیاں عطا کر دی۔ تیسری آیت میں اللہ نے جو یہ فرمایا تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، اس آیت کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو آپ فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں نے مصیبتیں دور کرنے میں بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، اور شریک ٹھہرانے سے ان کا مقصود یہ تھا کہ وہ ان نعمتوں کے اللہ کی طرف سے ہونے سے انکار کر دیں، اور دنیا میں ایسے لوگوں کی کثیر تعداد آج موجود ہے، ان میں سے ہم بھی اس زمرے میں آتے ہیں۔ کس طرح کہ جب کسی کو کوئی مرض لگ جاتا ہے اور وہ تکلیف اس کی بڑھ جاتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنا شروع کر دیتا ہے، وہ روتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے کہ مالک جو میرے بدن میں جو تکلیف آ گئی ہے، جو بیماری آ گئی ہے، اس کو دور کر دے۔ وہ رو رو کے جب اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ جب اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے تو وہ یوں کہنے لگتا ہے کہ فلاں دوائی سے میں صحیح ہو گیا، فلاں ڈاکٹر سے میری یہ تکلیف دور ہو گئی۔ یوں ہی جب زلزلہ آتا ہے، طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے، اس طرح کی کئی مصیبتیں آتی ہیں تو اس وقت بھی لوگ اللہ کے حضور التجائیں کرتے ہیں، روتے بھی ہیں، گر گراتے بھی ہیں، لیکن جب زلزلے، طوفان، سیلاب اور دیگر مصیبتوں کا سلسلہ جب ختم ہو جاتا ہے، پھر قوم انہی کاموں میں دوبارہ لگ جاتی ہے کہ جن میں وہ پہلے مصروف تھے۔ لوگوں کی اس حالت کی وضاحت اللہ نے اس آیت میں فرمائی۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، اگرچہ طبیب جس ڈاکٹر سے علاج کروایا یا دوا کی طرف اگر کسی نے شفا کی نسبت کر دی کہ فلاں دوائی سے مجھے شفا ہو گئی، فلاں ڈاکٹر سے مجھے شفا مل گئی، یہ گناہ نہیں ہے، لیکن صرف ڈاکٹر پر ہی بھروسہ کرنا اور صرف دوا ہی پر بھروسہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ ڈاکٹر سے ہی صحت ملی اور شفا ملی، تو یاد رکھیے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے بارے میں فرمایا کہ شفا اور صحت
یہ اللہ کی نعمت شمار کرنے اور اس پر شکر ادا کرنے کا نہ سوچنا، یہ طریقہ جو ہے وہ غلط ہے۔ اور ڈاکٹر کا شکر ادا کرنا اور اللہ کا شکر ادا نہ کرنا، اس دوائی کو یہ سمجھنا کہ اس سے مجھے شفا مل گئی، لیکن اس ذات کی طرف نہ آنا کہ جس نے شفا دی ہے، جو شافی الامراض ہے، کہ جو سارے امراض کی شفا دینے والا ہے، اور اس کی بارگاہ میں ہر وقت شکر ادا نہ کرنا اور انسان اپنے آپ کو نہ بدلے۔ تو یہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ پھر جب وہ تم سے برائی ٹال دیتا ہے تو اس وقت تم میں سے ایک گروہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، یعنی اس کا انکار کر دیتے ہیں کس نے شفا دی، گویا کہ اللہ کی نعمت کا شکر نہ کیا۔ تو فرمایا کہ ان قریب تم فائدہ اٹھا لو، ان قریب تم جان جاؤ گے، تم یہ زندگی کا کچھ فائدے اٹھا لو۔ اور اسی طرح آگے ارشاد فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور کافر ہماری دی ہوئی روزی میں سے انجانی چیزوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اے لوگوں، تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جو تم جھوٹ باندھتے تھے اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے تھے، حالانکہ وہ پاک ہے، اور اپنے لیے وہ مانتے ہیں جو اپنا جی چاہتے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس آیت میں مشرکین کو اللہ نے جو فصلیں اور مویشی عطا فرمائے تو وہ ان فصلوں میں سے، ان مویشیوں میں سے فرمایا کہ اپنے بتوں کے لیے حصہ نکالتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے کہ یہ معبود کے لیے ہے، اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ یہ بت نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کریں گے، حالانکہ فرمایا ان بتوں میں یہ اوصاف ہی موجود نہیں، کیونکہ وہ تو پتھر ہیں، کیونکہ نفع و نقصان پہنچانے کی ان بتوں کے اندر قدرت کہاں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات کی قسم کھاتے ہوئے اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے اللہ کی قسم اے لوگوں، تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا کہ جو تم بتوں کو معبود اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کا تقرب پانے کے لیے اور بت پرستی کو خدا کا حکم بتا کر تم اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، اس کے بارے میں تمہارا رب تم سے ضرور پوچھے گا۔ اور یہ بھی بتایا کہ یہ مشرکین، ان میں سے بنو خزاعہ اور کنانہ، یہ دو قبیلے تھے۔ یہ قبیلے کے لوگ کیا کرتے تھے، یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ اولاد سے پاک ہے، اس کی شان میں ایسا کہنا بے ادبی اور کفر ہے۔ ان کافروں میں کفر کے ساتھ بدتمیزی کی انتہا بھی یہ ہے کہ فرمایا یہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور بیٹیاں ناپسند کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے لیے جو مطلقاً اولاد سے منزہ اور پاک ہے، اس کے لیے اولاد ثابت کرنا ہی اللہ پر عیب لگانا ہے۔ فرمایا اس کے لیے وہ اولاد بھی وہ ثابت کرتے ہیں جس کو اپنے لیے حقیر اور عار، شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں، یعنی یہ بیٹیوں کو حقیر سمجھتے تھے، یہ بیٹیوں سے یعنی ان اتنی نفرت کرتے تھے کہ جس کا اگلی آیت میں پیغام آ رہا ہے کہ یہ بیٹیوں کی اگر انہیں خوشخبری دے دی جاتی کہ ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہونے والی ہے، یہ کیا کرتے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ فرمایا کہ جب اطلاع دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی تو غم سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، اور وہ رنج و اندھ یعنی غم سے بھر جاتا ہے۔ یتوارا من القوم، چھپتا پھرتا ہے لوگوں کی نظروں سے، من سوء ما بشر بہ، اس بری خبر کے باعث جو اسے دی گئی، یعنی بیٹی کی خبر کو بھی بری خبر سمجھتے تھے۔ قرآن بتاتا ہے جو اسے خبر دی گئی اس بری خبر کے باعث جو اسے دی گئی تو وہ لوگوں کی نظروں سے چھپتا پھرتا تھا۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اب یہ سوچتا ہے کیا وہ اس بچی کو اپنے پاس رکھے
ذلت کے ساتھ، ام یدسہ فی التراب، یا گاڑ دے اسے مٹی میں۔ الا ساء ما یحکمون، یہ کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کفار کی یہ حالت بتائی کہ جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوتی ہے تو ان کے گھروں میں صف ماتم بچ جاتا ہے۔ باپ کو جب پتہ چل جائے کہ میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا چہرہ غم سے سیاہ پڑ جاتا۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، آج بھی معاشرے میں بیٹیاں نہیں چاہیے، بیٹے چاہیے سب کو۔ آج بھی یہ انہی کے طرز عمل پر لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان کو اتنی عار اور شرم کہ وہ لوگوں کی نظروں سے چھپا رہتا، اور فرمایا کہ بنو خزاعہ بنی تمیم کے قبائل تو ایسے لوگ تھے، مفسرین کہتے ہیں کہ ان کو تو جب پتہ چلتا تھا کہ بیٹی پیدا ہوئی تو وہ تو فوراً زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ کوئی ایسا آدمی اگر ان کا رشتہ طلب نہ کرے کہ جو ان کے کفو سے نہ ہو، فرمایا یا تو وہ فقر و افلاس کی وجہ سے اور خستہ حالی کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے۔ اور عرب میں یہ بھی دستور تھا کہ جب ان کی بچی کو 6 سال تک تو پال لیا کرتے تھے، یعنی بعض تو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے، بعض یہ کرتے تھے کہ 6 سال تک تو اس کو پالتے تھے، لیکن جب وہ بچی 6 سال کی ہو جاتی تو باپ پہلے جنگل میں جاتا، اس کے لیے ایک گہرا گڑھا کھودتا اور پھر گھر پر آتا اور اپنی بیوی سے کہتا کہ اس بچی کو غسل کراؤ اور خوبصورت جوڑا پہناؤ۔ پھر اس بچی کو لے کر وہ جنگل کی طرف چلا جاتا، اور جنگل میں جب اس گھڑے کے کنارے پر پہنچتا تو اپنی اس پھول جیسی بیٹی کو کہتا کہ نیچے دیکھو کیا ہے۔ جب وہ بچی نیچے دیکھتی تو پیچھے سے وہ اس کو دھکا دے دیتا اور اس کھٹا جو اتنا بڑا ہوتا تھا اس بچی کو اس میں ڈال دیتا تھا۔ وہ معصوم بچی ابا ابا کہہ کر چلاتی رہتی، لیکن وہ سنگ دل اتنا ہو جاتا کہ وہ اوپر سے منو مٹی اس زندہ بچی کے اوپر ڈال رہا ہوتا، اور اس طرح صنف نازک کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کیا جاتا۔ معصوم بچیوں کا مفسرین کہتے ہیں کہ گلا گھونٹ دیا جاتا، اور اسی طرح کوئی بھی ان کے دل زوز یعنی ایسی دلدوز کے چیخوں کی آواز بھی پر کوئی توجہ نہ دیتا۔ یہ اسلام کی برکت تھی۔ جب میرے آقا آئے، حضور کی آمد کیا ہوئی کہ حضور کی آمد سے اور اسلام کی برکت سے حضور کی پاکیزہ تعلیم یہ تھی کہ جس نے پھر عورت کو وہ مقام دیا کہ جو آج تک پیچھے چلے جائیں اور آج بھی دیکھ لیں کہ اسلام ہی وہ واحد دین ہے کہ جس نے عورت کو اس کا مقام دیا ہے، اور بچیوں کے لیے والدین کے دل میں محبت، شفقت اور فدائیت کے جذبات کو ان کے دلوں میں ڈالا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچیوں کی پرورش کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ بچی جب پیدا ہوتی ہے، اللہ اکبر، کہ جب بچی کی پیدائش دی جاتی ہے تو سنیے کہ کتنی زبردست خوشخبری اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اس حدیث پاک میں سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاں فرشتوں کو بھیجتا ہے بچی پر۔ فرمایا کہ فرشتوں کو اس کے گھر میں بھیجتا ہے، وہ آ کر کہتے ہیں اے گھر والوں تم پر سلامتی نازل ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر اس بیٹی کا اپنے پروں سے احاطہ کر لیتے ہیں اور اس بچی کے سر پر فرشتے اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اے کمزور لڑکی، ایک کمزور عورت سے پیدا ہوئی ہے، جو بھی اس بچی کی کفالت کرے گا قیامت کے دن اس کی مدد کی جائے گی۔ کیا شان ہے، یعنی باپ نے اپنی بچی کی کفالت کی، میرے آقا کہتے ہیں قیامت کے دن وہ مدد کا طلبگار ہوگا۔ جس نے اپنی بچی کی زندگی میں دنیا میں پرورش کی، قیامت کے دن اس کی مدد کی جائے گی۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہو وہ اسے زندہ درگور نہ کرے،
اس بچی کو ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹوں پر اسے ترجیح نہ دے تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ یعنی بیٹی کو اگر اس نے ذلیل نہ سمجھا، بیٹوں پر بھی ترجیح نہ دی اور اسے زندہ درگور بھی نہ کیا، اللہ ایسے شخص کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اور مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ اس کی بیوی کے یعنی حمل اب وقت قریب آ گیا، یعنی ولادت کا وقت قریب آ گیا، تو وہ شخص ایسے بھی ہوتے تھے کہ اپنی قوم سے چھپنا شروع ہو جاتے تھے۔ یعنی نواں مہینہ جیسے سمجھ لیجئے کہ ان کو پتہ چل جاتا کہ ان کی بیوی کا نواں مہینہ شروع ہو گیا تو وہ چھپ جاتے تھے اپنی قوم سے۔ پھر اگر اسے معلوم ہوتا کہ بیٹا پیدا ہوا تو خوش ہو جاتا اور اپنی قوم کے سامنے آتا، اسے پتہ چلتا کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو غم زدہ بھی ہوتا اور شرم کے مارے کئی دن تک اپنی قوم کے سامنے نہ آتا، بس صرف یہی سوچتا رہتا تھا کہ اس بیٹی کو کیا کرے، ذلت کے ساتھ برداشت کرے یا اپنے پاس رکھے یا اسے زندہ درگور کر دے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا یہ عمل بتایا اور فرمایا کہ ان مشرکین نے یہ کتنا بڑا فیصلہ یعنی کتنا برا فیصلہ کیا۔ اب بتایا کہ یہی مشرک ہیں، اپنے لیے تو بیٹیاں ان کو چاہیے نہیں لیکن اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، اور اپنے لیے اگر بیٹیاں ان کو مل جائیں تو اس کو ناگوار سمجھتے ہیں۔ یوں ہی کتنی بری بات ہے کہ اللہ نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، حالانکہ وہ بت جو ہیں وہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جس رب نے انہیں پیدا کیا، ان پر احسانات فرمائے، اسے چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے آگے کیا فرمایا کل سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حکیم کا صحیح فیضان عطا فرمائے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے مولا جو کچھ ہم نے سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اخلاص کی دولت عطا فرما، اللہ یقین کی دولت عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی محبت کی دولت دے دے۔ اللہ حضور کا سچا غلام بنا دے، حضور کی سنتوں کا عامل بنا دے۔ یا اللہ حضور کی محبت میں ہمیں فنا کر دے، حضور کی نگاہ کرم عطا کر دے۔ اے مالک تو ہم سے راضی ہو جا، ہماری نمازوں میں خوشو خضوع عطا کر دے، سجدوں کی لذتیں دے دے، ایمان کی حلاوت دے دے، قرآن حکیم کا ذوق و شوق دے دے، اس کی تلاوت کا ذوق و شوق دے دے۔ اللہ مرتے دم تک مولائی کریم قرآن حکیم کی تعلیمات سے اپنا رشتہ ہمیشہ مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں میرے مولا، جس کے دل میں جو مراد ہے، جو تمنا ہے، جو پریشانی ہے، جو بیماری ہے، اللہ وہ ساری بیماریاں پریشانیاں دور فرماتے ہوئے سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔